बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपको अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। कल नवाए वक्त में एक खबर छपी जो बज़ाहिर तो बहुत छोटी सी खबर थी, लेकिन इसको अगर गौर से देखा जाए तो ये वो एक गंदी ज़हनियत है जो, बल्कि इसको गंदी ज़हनियत ना कहें, इसको आप सियासी हरबा कह सकते हैं। और पाकिस्तान में आपको पता है कि सियासी हर हरबा तकरीबन गंदा ही होता है, तो इस वजह से इसको सियासी अरबा कहेंगे। तो वो ये था कि एक छोटी सी खबर छपी, बल्कि एक छोटा सा इश्तिहार था। वो इश्तिहार ये था कि ज़िमनी इलेक्शन जो अब आने वाले हैं उसको लड़ने के लिए एक पार्टी जो पहले से थी लेकिन उसको अब दोबारा से एक्टिव किया गया, और उसका नाम है तहरीक इंसाफ नज़रियाती ग्रुप। ये सबसे पहले अख्तर इकबाल डार हैं कोई शेखुपुरा के, उन्होंने बनाई थी 2018 के आगे पीछे कहीं 18 में बनी थी। फिर उसके बाद 2021 मई 2021 में जहांगीर तरीन ने इसी नाम से ग्रुप बनाया था। लेकिन जहांगीर तरीन वाला ग्रुप तो अब एक साइड पे हो गया, लेकिन ये जो पुराना नज़रियाती ग्रुप था अख्तर इकबाल डार वाला, वो अब दोबारा से एक्टिव किया जा रहा है। और देखने की बात यह है, मतलब पाकिस्तान में रोज़ सैकड़ों पार्टियां बनती होंगी, इससे कोई मसला नहीं है। मसला यह है कि ये सियासी चाल किस तरह साबित होती। वो इस तरह कि इनका एक तो नाम तहरीक इंसाफ और एंड पे ब्रैकेट्स में नज़रियाती लिखा होता है। दूसरा, इनको अब इंतखाबी निशान जो मिला है वो बल्लेबाज मिला है। इमरान खान की पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ, इंतखाबी निशान बल्ला। इनको इंतखाबी निशान बल्लेबाज मिला है और नाम इनका भी पीटीआई तहरीक इंसाफ, साथ में आगे नज़रियाती। मतलब जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड चला था ट्विटर पे, और टॉप ट्रेंड था, और उस ट्रेंड को तोड़ने के लिए इन्होंने उससे मिलते जुलते झूठे नामों से बहुत सारे मुख्तलिफ ट्रेंड्स बनवाए कि लोग गलती से उन ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे और जो मेन ट्रेंड है वो नीचे आ जाएगा। तो ये समझ लें वही मिसाल है, उसी को ये फॉलो करते हुए यहाँ भी ये काम कर रहे हैं कि अब जो वैसे भी फैसलाबाद शेखुपुरा की साइड पे अक्सरियत आबादी की जो है वो देहातों पर भी मुश्तमिल है। मतलब कि आप 50-50 कह सकते हैं या 50-70 भी कह सकते हैं। देहात वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे अक्सर लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती होगी इस वजह से, और वहाँ के लोगों को इन्होंने धोखा देने के लिए ये इस तरह का खेल खेला है। अभी ज़िमनी इंतखाबात होंगे और उसमें इमरान खान साहब के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्होंने इसका ये हाल निकाला कि अब जितने मुनारिफ अरकान होंगे वो इस झंडे के नीचे लड़ेंगे। और अच्छा, मजे की बात, कलर भी है कि वही ग्रीन और रेड कलर है, वही हरा और लाल कलर है झंडे का, मतलब हर चीज सेम टू सेम है। और इसी से साबित होता है कि ये अवाम को धोखा देने के लिए बनाई गई है। अब वहां पे लोग इन लोटों को वोट तो नहीं देंगे, तो उसका हाल इन्होंने ये निकाला कि उसकी पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा इन लोटों को वोट दे, लेकिन ये तो हो सकता है कि पीटीआई को 1 लाख मिलने वाले वोट में से 20,000 वोट पीटीआई नजरियाती को चले जाएं गलती से, तो कितना फर्क पड़ेगा। तो ये एक गंदी सियासत है। और नवाए वक्त हमेशा से नून लीग की सपोर्टर रही है। नवाए वक्त, जंग अखबार, जंग ग्रुप, ये सारे उनके सपोर्टर रहे। और आज जो ये सहाफत का रोनर होते हैं कि पाकिस्तानी सहाफत में आज़ादी राय नहीं है, तो इससे बड़ी आज़ादी राय क्या होगी। क्या आपने करप्ट खानदान को इस मुल्क का हीरो बना दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता इसका असर खत्म होगा। आप लोगों ने जितना इस मुल्क और कौम के साथ ज्यादती की, वो आपकी आइंदा नस्लें भी भुगतेंगी। मतलब आज भी ये खबर नवाए वक्त में छपी है अखबार में। मैं यहाँ आपको साथ में उसकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ और पूरी अखबार का अक्स भी दिखा देता हूँ। तो ऐसे साबित होता है कि पाकिस्तान में हर इदारा इन करप्ट लोगों का सपोर्टर है। वो स्पोर्ट चाहे किसी भी वजह से हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट है और नतीजा निकलता है वो इस कौम को भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान में हर दफ़ा जब भी कोई नया तजर्बा किया गया, अशराफिया और बड़े इदारे हमेशा उसमें से फ़ायदा तो निकाल लेते हैं अपने लिए, लेकिन उसके जो नुकसानात होते हैं वो सिर्फ आवाम को दे दिए जाते, आवाम उनको हर वक्त भुगतती रहती। तो पाकिस्तान में अब भी बहुत सारे ऐसे भोले लोग हैं जो नून लीग को नजराती और बहुत ज़्यादा मुजाहिदाना सलाहितों वाली पार्टी समझते हैं। ये गलत चीज़ है, गलत सोच है और गलत है। उसकी वजह यह है कि इन लोगों को जानबूझकर हीरो बनाया गया। जैसे वो एक इंग्लिश की कहावत है, किंग मेकर। तो हमारे मुल्क के जो किंग मेकर हैं वो इनको हीरो बनाते हैं। और मुझे आज तक समझ नहीं आई कि 1980 में पहली बार नवाज शरीफ साहब जर्नल्स के घरों के चक्कर लगाने शुरू हुए थे, तो उनके घर पे अक्सर जनरल जिलानी के गवर्नर हाउस में पाए जाते थे। वहाँ से ये होते होते फिर पहले वजीर ख़जाना बने, फिर वजीर आला पंजाब बने। तो हम अपने मुल्क के इदारों पर
کیسے یقین کر لیں کہ ان کو کسی بندے کی پہچان نہیں ہوتی؟ کسی ادارے کو اگر اپنے ملک کے اندر رہنے والے کسی بندے کے بارے میں صحیح سے اندازہ نہ لگا سکے تو وہ ادارے ہمارے دشمنوں کا کیسے اندازہ لگائیں گے؟ اب یہ باتیں نکلیں گی. میں نے بہت صبر کیا، پاکستانی پوری قوم نے بہت صبر کیا. مطلب ہم ہمیشہ یہ سوچتے رہے کہ پاکستان پہ نواز شریف اور زرداری جیسے لوگوں کو کیوں مسلط کیا گیا. پھر ہم سوچتے تھے کوئی بندہ نہیں تھا، پھر بندہ آیا، اس بندے کو بھی آپ نے ذلیل کیا. مطلب اس ملک کے اداروں کا مزاج ایسا ہی ہے کہ ان کو کوئی بھی اچھا بندہ وارا نہیں کھاتا. آج یہ ثابت ہو گیا کہ آپ لوگوں نے ان کی ڈوبتی ہوئی سیاست کو دوبارہ سے سہارا دیا، اس میں دوبارہ سے ہوا بھری. اور سب سے پہلی بات، ایک بار چلے مان لیے جی چاپلوسی سے، بوٹ پالش کرنے سے ان کو آپ نے اقتدار دے دیا. غلطی ایک بار ہوتی ہے. مسلمان مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. آپ لوگ تو کتنی بار پتہ نہیں ڈس چکے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے جو اداروں کی عزت بنی ہوئی تھی وہ صرف کھوکھلی تھی. اس ایک بات کا جواب دیں کہ آپ اگر اپنے ملک کے اندر کے لوگوں کی اچھے سے اسکروٹنی نہیں کر سکتے، ان کو چیک نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ کرپٹ ہے نہیں کرپٹ، ملک کے خلاف کیسی باتیں کرتا ہے، ملک کے خلاف اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، یہ چیزیں چیک کرنے والی ہوتی ہیں. اور آپ کو تو یہ سب کچھ سامنے تھا کہ نواز شریف یا نون لیگ یا زرداری پیپلز پارٹی نے جس طرح فوج کے خلاف اور اس ملک کے خلاف زبان استعمال کی وہ سب کے سامنے. اس کے باوجود اگر آپ ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے تو پھر آپ کی قابلیت پہ شک ضرور جائے گا. اور پھر وہی بات کہ اگر آپ اپنے ملک سے ان چوروں کا نہیں خاتمہ کر سکتے تو جو ملک کے باہر پاکستان کے دشمن ہیں ان سے پاکستان کو کیسے بچائیں گے؟ یہ آپ کی کارکردگی پر سیدھا سوال ہے. اور یہ کوئی بدتمیزی بھی نہیں ہے، کوئی گالی بھی نہیں ہے، کوئی بد کلامی بھی نہیں ہے. صرف اور صرف یہ ہمارا حق ہے. جب آپ کسی کو ملازمت پہ رکھتے ہیں تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری قابلیت کیا ہے، تمہاری اہلیت کیا ہے، تم کیا کر سکتے ہو، کہاں تک کر سکتے ہو. تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم پوچھیں کہ اگر آپ ملک کے اندر کے لوگوں جو کرپٹ لوگ ہیں ان سے اس ملک کو نہیں بچا سکتے، بلکہ ان کو آپ ہمیشہ سپورٹ کرتے، بلکہ آپ ان کو لانے کے بھی باعث بنے، آپ ہی بنے باعث، تو پھر جب آپ اس ملک کے اندر سے اس کو کھوکھلا کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو اس ملک کے جو باہر کے دشمن ہیں ان سے کیسے بچائیں گے؟ مطلب آپ کے چہیتے، آپ ہی کے بھائیوں کو، آپ ہی کے سینئرز کو آپ ویسے کہتے ہوتے تھے کہ ہمارا جو کوئی بھی ایک عام سا بھی ریٹائرڈ سپاہی ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. آج آپ کتنے بزرگ افیسرز کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی، پھر اس کے بعد جنہوں نے کی بدتمیزی ان کو تو آپ پورا پروٹوکول دے رہے ہیں، اور جو افیسرز تھے ان کو دھوپ میں روڈوں پہ رلا رہے ہیں. یہ چیزیں آپ کو سوچنی پڑیں گی. ہم لوگ بہت سوچ چکے، ہم لوگ بہت بول چکے، اب آپ کب کرنے کا کام ہے. اس بار بھی یہ لوگ حکومت میں آئے، عجیب و غریب فیصلے کر رہے ہیں، عجیب و غریب طریقے سے ٹرانسفرز کر رہے ہیں، عجیب و غریب طریقے سے اداروں کے قوانین میں تبدیلی کی جا رہی ہے. تو آپ لوگ کب بولیں گے؟ جب سب کچھ یہ لوٹ کے، سب کچھ برباد کر کے بیٹھ جائیں گے تب آپ بولیں گے. اور اپنی قوم سے، میرے پاکستانیوں میں صرف آپ سے مخاطب ہوں، عمران خان صاحب نے ٹیکسز لگائے تھے، مہنگائی کی تھی، میں کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا، لیکن آج یہ ثابت ہو چکا کہ عالمی مسئلہ تھا یہ مہنگائی. اور عمران خان صاحب نے اس عالمی مسئلے کے بیچ میں بھی جو مہنگائی کی اب پوری دنیا اس کو مانتی ہے، ایون کہ نون لیگ بھی اب مانتی ہے. ان کی آپ جتنی بھی تقریریں سنیں اس میں عمران خان صاحب کا یہ بار بار کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عوام کو بہت زیادہ ریلیف دیا. تو وہ عمران خان صاحب جو اپنی عوام کو ریلیف دیتے رہے، وہ مہنگائی انہوں نے کی تھی، لیکن انہوں نے پیسہ کر کے اس قوم کا بھی پیٹ کاٹا، خود بھی انہوں نے عیاشیاں نہیں کی، ہر چیز پہ بچت کی انہوں نے، تب جا کے زیرو سے بلکہ مائنس ڈیفیسٹ سے نکال کے اس ملک کے خزانے میں ریزرو میں 22 ارب ڈالر جمع کیے. وہ آپ لوگوں پر لگنے والا پیسہ تھا، آپ لوگوں کا پیسہ تھا. وہ میری آپ 1.5 مہینے پہلے کی، یہ جب حکومت چینج ہونے والی تھی اس سے کوئی 1 ہفتہ 10 دن پہلے کی آپ جتنی مرضی ویڈیوز دیکھ لیں، اس میں ایک ہی بات کرتا ہوتا تھا. کیا عمران خان صاحب نے اور اس ادارے نے مل کر جس طرح پیسہ پائی جوڑ کر اکٹھی کی ہے، وہ ایسی کسی کی گود میں ڈال دیں گے؟ مجھے یہ یقین نہیں آتا ہوتا تھا. میں اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو سب کچھ صرف ایک ہی بات کہتا تھا کہ اتنا کچھ انہوں نے آہستہ کر کے اکٹھا کیا، اب وہ ویسی کسی کی جولی میں ڈال دیں گے. لیکن انہوں نے ڈال دیا.
اب الٹا کیا ہوا، ان کی عیاشیاں پوری نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب تو اپنے خرچے کم کر کے عوام پہ بوجھ کم سے کم ڈال رہے تھے، ان کی اپنی عیاشیاں پوری نہیں ہو رہی تو انہوں نے عوام سے پیسے نکالنے شروع کر دیے. آپ آج بھی پیسے دیں گے، اگر کل پھر سے عمران خان آ گئے تو وہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر آپ پہ ٹیکسز لگائیں گے، پھر آپ پھر ان کو گالیاں دیں گے. تو آپ لوگ کیوں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ ایک ہی بار میں کیوں چھتر نہیں کھا لیتے یا پیاز نہیں کھا لیتے؟ آپ لوگ کیوں 100 چھتر اور 100 پیاز کھانے پہ تلے ہوئے؟ یا شاید ہم لوگوں کو زبردستی چھتر بھی کھلائے جا رہے ہیں اور پیاز بھی کھلایا جا رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ عمران خان صاحب کی روز روشن کی طرح اب ہر چیز سامنے آ چکی ہے، چاہے ملکی لیول پہ لوگ ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ ہر بندہ کہہ رہا ہے عمران خان صاحب نے مہنگائی کا بوجھ اپنی عوام پہ ڈائریکٹ نہیں ڈالا، اس کو آہستہ آہستہ کر کے کنورٹ کر کے کچھ خود پہ ڈالا، کچھ عوام پہ ڈالا اور کچھ بڑے انڈسٹریلسٹ پہ ڈالا. تو ایسے کر کے وہ مینج کر رہے تھے. انڈسٹریلسٹ اس حکومت کے سارے دوست ہیں، بڑے لوگ سارے ان کے دوست ہیں، مطلب کہ یہ اگر بوجھ ان اپنے چہیتوں پہ ڈالیں تو ان کی تو حکومت جاتی ہے. اس وجہ سے وہ سارے کے سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈال. عمران خان اور اس حکومت کا یہی فرق ہے. مہنگائی نہیں مسئلہ، انہوں نے جو کیا شاید عمران خان بھی ہوتا وہ کرنا پڑتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، اس کو تقسیم کر رہے تھے، ایک ہی قوم پہ ایک ہی طبقے پہ سارا بوجھ نہیں ڈال رہے. اور سب سے بڑی بات، عمران خان بچت کر رہے تھے، فضول خرچیوں سے پرہیز کر رہے تھے. یہ لوگ نہ بچت کر رہے ہیں، یہ لوگ نہ بچت کر رہے ہیں، نہ فضول خرچیوں سے پریس کر رہے ہیں، بلکہ الٹا یہ عیاشیوں کے زمرے میں آتا ہے جو یہ کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ سارا اثر آپ پہ پڑے گا. تو اب آپ سوچ لیں آپ نے اس حکومت کا ساتھ دینا ہے یا پھر عمران خان کا ساتھ دینا. یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، یہ حکومت جتنا نقصان کر کے جائے گی عمران خان صاحب کو اتنا وقت لگے گا یہ ملک سنبھالنے کے لیے. اور ہاں، کل فضل الرحمان کا ایک کہیں پہ انٹرویو تھا تو کسی صحافی نے ان سے پوچھا، ظاہری بات ان کے صحافی بھی اب اپنے ہی ہوتے ہیں، تو صحافی نے پوچھا کہ یہ جو مہنگائی ہے، آپ عمران خان صاحب پہ تانے کستے ہوتے تھے اور آج خود آپ مہنگائی کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا عمران خان کی 4 سال کی غلطیوں کو ہم 4 دن میں کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے تو شاید اگلی حکومت بھی کافی نہیں ہوگی. تو میں ان مولانا صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، اگر اتنی حالات خراب تھے تو آپ نے حکومت کیوں لی؟ آپ اگلی حکومت کا انتظار کر لیتے. عمران خان سے لوگ اتنے ہی تنگ تھے وہ آپ کو ووٹ دیتے، آپ پورے 5 سال لے کے اس ملک کو ٹھیک کر دیتے. اور دوسری بات، عمران خان صاحب بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں 30 سال کا گند کیسے 4 مہینے میں صاف کروں یا 4 سال میں صاف کروں. اس حساب سے دیکھیں تو ان کی بھی بات ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کیسے آپ کا 40 سال کا پھیلایا ہوا گند 4 سال کی حکومت میں ختم کر سکتے ہیں؟ پھر بھی انہوں نے کیا. یہ دنیا مانتی ہے. آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں جو مرتضیٰ سید صاحب نے انٹرویو دیا ہے، وہ سن لینا. اگر آپ لوگوں میں تھوڑا سا بھی ایمان باقی ہوگا تو شاید آپ کو شرم آ جائے، نہیں تو مجھے امید نہیں ہے کہ آئے گی. میرے پاکستانیوں، آپ کم از کم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. آپ کا یہ فرض ہے اس دور میں جن کو انٹرنیٹ تک رسائی نہیں، جن کو سوشل میڈیا تک رسائی نہیں، ان کو آپ رہنمائی کریں، ان کو یہ چیزیں بتائیں. ٹائم لگے گا، باتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن یہ آپ کا فرض ہے. دین کی تبلیغ ہم مسلمانوں پر فرض ہے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں تک رسائی نہیں رکھتے اور رسائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ طبقے جو ابھی بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ان کو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایسا کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا یہ فرض ہے کہ آپ لوگ ان تک معلومات پہنچائیں اور ان کی رہنمائی کریں تاکہ ان لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ملک کیا سے کیا ہو چکا ہے. کیونکہ اب بھی کافی سارے لوگ ہیں، انہوں نے یہ بیانیہ ان لوگوں کے سینوں میں دماغوں میں گھسا دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے 245 تک خود معاہدہ کیا تھا. اب جس سے ہی پوچھو وہ کہتے ہیں 245 تک تو عمران خان نے معاہدہ کیا ہوا، اس کے بعد بڑا تو پھر شہباز شریف قصوروار ہوگا. کیسا جھوٹ ہے! اس جھوٹ سے آپ عوام کے دل بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے اور جو وعدے وعید ہیں کہ جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، وہ آپ کیسے بدلیں گے؟ میرے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.